بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور اسی نسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے پاکستانی حکومت، فوج اور عوام کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے مظلوم عوام پچھلے 70 سال سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے برسر جدوجہد ہیں۔ اس جدوجہد میں پاکستان روز اول سے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سطح پر مدد کرتا آ رہا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان اور جموں کشمیر کے محسن اور غمخوار مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کا زبردست خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے 1990 میں یکجہتی کشمیر کا آغاز کر کے پاکستان کو تحریک آزادی کے حوالے سے زیادہ فعال اور سرگرم رول ادا کرنے کی ترغیب دی۔ کشمیری قوم اپنی آزادی کے لیے دنیا کی ایک بڑی ملٹری طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور اس جدوجہد میں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ہمارے حق خود ارادیت کو خود بھی تسلیم کرتا ہے اور عالمی برادری کے سامنے اس کی وکالت بھی کرتا ہے۔ ہم اس مدد اور سپورٹ کے لیے پاکستان کے مشکور ہیں۔ البتہ اس ملک کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو اور اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں قائم اپنے سفارت خانوں اور سفارتی چینلوں کو زیادہ متحرک کرے اور انہیں کشمیریوں کی جدوجہد اور جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کرنے کا ٹاسک سونپ دے۔ میں پاکستان کی حکمرانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی کشمیر پالیسی میں تسلسل اور استحکام پیدا کریں اور اس میں کسی بھی مرحلے پر معذرت خواہانہ رویے کو اختیار نہ کیا جائے۔ کشمیریوں کی جدوجہد مبنی بر حق ہے، جس کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا ایک اہم فریق ہے اور اس قضیے کا حتمی حل پاکستان کی شمولیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اس ملک کو جرأت اور حوصلے کے ساتھ اپنا موقف آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس میں کسی قسم کی کمزوری اور لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں ایک بار پھر مرحوم مغفور قاضی حسین احمد کو شاندار خراج پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج اگرچہ پاکستان کی کئی سیاسی اور مذہبی تنظیمیں جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام کرتی ہیں، البتہ اس دن کے آغاز کا سارا کریڈٹ مرحوم قاضی حسین صاحب کی ذات کو جاتا ہے، جس نے پہلی بار کشمیریوں کے تئیں عملی اور دیدنی وابستگی ظاہر کرنے کا پیغام دیا۔ مرحوم قاضی صاحب خود بھی کشمیری قوم کے زبردست بھی خواہ اور حمایتی تھے اور وہ کشمیریوں کی جدوجہد کے کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونے کے متمنی تھے۔ مرحوم اپنی ہر تقریر میں کشمیر کا تذکرہ کرتے تھے اور انہوں نے کشمیری مہاجرین کے تئیں جس ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کشمیری قوم قاضی صاحب کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے والہانہ وابستگی اور گراں قدر خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ پاکستانی عوام چاہے کہ وہ 5 فروری کو روایتی طور منانے سے آگے بڑھ کر اس دن زیادہ سے زیادہ جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کریں اور جموں کشمیر میں جاری
इंसानी हकूक़ की पामालियों को जितना मुमकिन हो सके उजागर किया जाए। मैं पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान के अवाम की दिल की अमीर गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के मजलूम, महकूम और गुलाम कौम की हिमायत दिल जान से करते हैं और एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हमारी दिल की अमीर गहराइयों के साथ दुआएं हैं कि पाकिस्तान साबित रहे, पाकिस्तान महफूज रहे, पाकिस्तान हर हैसियत से इंसानी कदरों का एहतराम करे और पाकिस्तान में जितने भी लोग रह बस रहे हैं, चाहे मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, अहमदी हों, जो भी लोग पाकिस्तान में सुकूनत पजीर हैं, उनको माल की, जान की, इज्जत की, आबरू की, मजहब की, अकीदे की और इबादत गाहों की हर हैसियत से हिफाजत होनी चाहिए। ये हम दिल की अमीर गहराइयों के साथ चाहते हैं ताकि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक ऐसा मुल्क समझा जाए कि वो इंसानी कदरों और अखलाकी कदरों की सबसे ज़्यादा पासदारी का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। अल्लाह से आज़ाना इल्तिमास है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की मदद और उन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको आलमी सतह पर आवाम तक पहुंचाने का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे और वो अपनी आँखों से देखें पाकिस्तान के अवाम और हम भी देखें कि हम भारत के जबरी और फौजी कब्ज़े से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह हमारी मदद और हमारी हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।